ناظرین، حماس کے القسام بریگیڈ کے جنگجو اسرائیلی فوج کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ غزہ میں القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں نے تازہ وار کرتے ہوئے 3 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا، جبکہ ایک صہیونی فوجی افسر زخمی ہو گیا جس کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو نے عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے 3 فوجیوں میں یارڈینا کا رہائشی 21 سالہ اسٹاف سارجنٹ شوہم مناہف، افراد کا رہائشی 20 سالہ سارجنٹ شلمویا کے شیرم اور ریشون لیسیون سے 19 سالہ سارجنٹ یولی فاکٹر شامل ہیں، جبکہ زخمی افسر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ہلاک شدگان اور زخمی افسر کا تعلق صہیونی فوج کی 401ویں آرمڈ بریگیڈ کی 52ویں بٹالین سے تھا اور وہ سب اپنے ٹینک میں موجود تھے جب جنگجوؤں کی جانب سے شدید دھماکہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی خبروں کے مطابق غزہ میں 4 مختلف فوجی کارروائیوں کے دوران بھی مزید 3 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ رپورٹس کے مطابق حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی افواج کو مختلف مقامات خان یونس، جبالیہ، الشجاعیہ اور الطفا میں ایک ہی وقت پر نشانہ بنایا۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق گھات لگانے کا واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا جب ایک مرکاوا ٹینک میں زوردار دھماکہ ہوا جس سے ٹینک میں آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے میں طویل وقت لگا جس دوران فوجی ٹینک میں پھنسے رہے اور ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق مارچ 2025 سے دوبارہ شروع ہونے والی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بعد سے اب تک 43 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی تعداد 893 تک پہنچ گئی، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی زخمی ہیں جن میں سے کئی صہیونی فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے پیر کی شب کو انتہائی مشکل قرار دیتے ہوئے تصدیق کی کہ شمالی غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے کیے گئے اچانک حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ ایک افسر شدید زخمی ہوا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ پوری اسرائیلی قوم بختربند بریگیڈ کے ہلاک شدگان کا سوگ منا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل کے اپوزیشن رہنما اور ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ یائر گولان نے صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کا الزام اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی سیاسی جنگ کے نئے نتائج ہیں۔ ایک بار پھر نیتن یاہو فوجیوں کو بیچ رہا ہے اور ان کے خون کو اس لیے بہنے دے رہا ہے تاکہ وہ اقتدار کی کرسی پر ایک دن اور بیٹھ سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری سے 78 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ شہداء میں امداد لینے کے لیے امدادی مراکز پر جانے والے کئی افراد بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی صفا نیوز ایجنسی کے مطابق غزہ سٹی کے مغرب میں واقع الشاطی پناہ گزین کیمپ کے قریب ایک گھر کو اسرائیل طیاروں نے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شمال مشرقی علاقے الزرقہ میں القدس کے نواحی علاقے الطفا میں ایک عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوب مشرق میں المختون محلے کے شہریوں کے متعدد مکانات دھماکے سے اڑا دیے۔ ادھر سابق اسرائیلی وزیراعظم ایہود اولمرٹ نے مغربی کنارے پر آباد کاریوں کے جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اولمرٹ نے کہا کہ مغربی کنارے میں قابض آباد کار حکومت کی سرپرستی میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 13 پر بات کرتے ہوئے ایہود اولمرٹ نے کہا کہ پہاڑی چوٹی کے نوجوان یا دہشت گرد نوجوان روزانہ فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلاتے ہیں۔ ایہود اولمرٹ نے مزید کہا کہ مغربی کنارے میں روزانہ جنگی جرائم ہو رہے ہیں، یہودی فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں اور انہیں جلا رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی مذاکرات اسرائیلی افواج کے انخلا پر اختلافات کے باعث تعطل کا شکار ہیں۔ حماس نے انخلا کے وہ نقشے مسترد کر دیے جو اسرائیل نے تجویز کیے۔ غزہ کا تقریباً 40% حصہ اسرائیلی کنٹرول میں رہنا تھا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق یہ بحران امریکی مداخلت سے حل ہوگا۔